السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر مگر کا کھیل ختم ہوا اور تمام قیاس آرائیاں، تمام سازشیں، تمام دھمکیاں، سب کچھ برباد ہو گیا اور بالآخر خان کے نامزد سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے بن چکے ہیں۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے فضل الرحمان کے بھائی لطف الرحمان کی درخواست کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے، اس درخواست کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے اور مولانا کے تمام منصوبے خاک میں ملے ہیں۔ مولانا جو اس نظام کا خفیہ ایسڈ ہیں، خفیہ اثاثہ ہیں، جن کو جب نظام نے استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ اوپنلی اس نظام کی فیور میں آ جاتے ہیں، اور جب کسی اہم موقع پر استعمال ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، وہ اینٹی گورنمنٹ ہو جاتے ہیں، وہ اینٹی سٹیٹس کو ہو جاتے ہیں، وہ سب کچھ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت سے پہلے اور اس وقت کے بعد جب ان کی نظام کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے مولانا جس طرح سے اس سارے کھیل میں استعمال ہوئے، انہوں نے صرف اپنی سیاست کو گندا کیا۔ اگر ایک غیر مذہبی جماعت، ایک سیکولر جماعت، ایک لبرل جماعت، اگر صرف ایک سیاسی جماعت اسے استعمال کرتی تو کوئی حرج نہیں تھا۔ سیاسی جماعتیں استعمال ہوتی رہتی ہیں، اس پر تنقید آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی جماعت جو خود کو علماء کی جماعت کہے، ایک ایسی جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کرے، ایک ایسی جماعت جو اللہ کا نام لے، جو ایک مذہبی جماعت ہے، جو دین کا نام لے، جو شریعت کا نام لے، اس جماعت کی جانب سے اس طرح سے استعمال ہونا میرے خیال میں بہت تکلیف دہ اور افسوسناک ہے۔ تنقید کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ جو ایک فیس ہے ان کی جماعت کا وہ مذہبی ہے، وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں اور آپ کس بھونڈے انداز میں استعمال ہوئے ہیں، اور کس طرح سے کیا ملا آپ کو؟ 100 جوتے 100 پیاز خاک میں مل گئے، آپ کے سارے منصوبے برباد ہو گئے، آپ کا سارا پلان، آپ کی ساری کوششیں اور کاوشیں۔ اب مولانا کو سوچنا چاہیے کہ اس نظام کے ہاتھوں آپ نے اور کتنی بار ذلیل ہونا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جہاں ہم قاضی کا نام لیتے ہیں کہ آج جو پاکستان میں تباہی و بربادی ہے، آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، اس کا ذمہ دار جہاں ہم قاضی جیسے گھٹیا، نیچ، مکروہ انسان کو سمجھتے ہیں، وہی یہ بات یاد رکھیے کہ آج ملک کے اندر جو کچھ نیگیٹو ہو رہا ہے اس میں ایک بڑا کردار مولانا فضل الرحمان کا بھی ہے۔ اگر مولانا 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دیتے تو 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نہیں بن سکتے تھے۔ یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نہ بنتے تو جسٹس منصور علی شاہ نے میرٹ پر آنا تھا، وہ بن جاتے تو شاید حالات یہ نہ ہوتے، عدالتیں اس طرح غیر مؤثر نہ ہو چکی ہوتی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد دیکھ لیں کیا کچھ ہوا، جو کچھ عالیہ نیلم کر رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ ادھر بلوچستان میں دوسرے نمبر والے جج کو چیف جسٹس لگایا گیا، ادھر آئینی بینچ بنا دیا گیا اور حاجی امین الدین کو بٹھا دیا گیا، اس میں محمد علی مظہر، جمال خان مندوخیل کو بٹھایا گیا۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس ڈوگر کو لایا گیا یحییٰ آفریدی کی مدد سے۔ جسٹس ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر سے اٹھا کر لایا گیا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنوا دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج پاکستان کے جو حالات ہیں، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اس میں پورا حصہ فضل الرحمان کا بھی ہے۔ وہ اس نظام کے اہم کھلاڑی ہیں، لیکن ان کو مخالف ٹیم میں رکھا ہوا تھا۔ جیسے کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بالر ایسی بالنگ کرا رہا ہو کہ اس کو چھکے پر چھکا پڑ رہا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرف سے کھیل رہا ہے یا اس طرف سے کھیل رہا ہے۔ تو مولانا مخالف ٹیم کے وہ کھلاڑی ہیں جو اس نظام کی طرف سے کھیلتے ہیں ہر موقع پر۔ دیکھیں، جب خان نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا تو اس کے بعد سازشیں اسی وقت شروع ہو گئیں۔ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوتا رہا۔ پہلے کہا گیا پی ٹی آئی کے 22 ایم پی ایز نے بیان حلفی کہیں اور لکھ کے دیے ہوئے ہیں، پھر کہا گیا 35 نے لکھ کر دیے ہیں، لیکن پہلی پی ٹی آئی اور خان کی فتح اس وقت ہوئی جب پی ٹی آئی کے 90 ایم پی ایز نے ووٹ ڈالا اور سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا۔ اس کے بعد دوسری فتح تب ہوئی جب پشاور ہائی کورٹ وہ گئے اور وہاں سلمان اکرم راجہ وکیل تھے، انہوں نے گرجدار زبردست آئین و قانون کے مطابق ایسے دلائل دیے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، ان کو بھی کریڈٹ دینا بنتا ہے، جسٹس عتیق شاہ، انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ آج یعنی بدھ کے دن 4 بجے تک گورنر سندھ حلف لیں سہیل آفریدی سے، اور اگر وہ نہ لیں تو اس کے بعد بابر سلیم سواتی جو سپیکر کے پی کے اسمبلی ہیں وہ سہیل آفریدی سے حلف لیں۔ پھر 100 جوتے اور 100 پیاز فیصل کنڈی جو پشاور سے بھاگ گئے تھے، اسلام آباد آ کے چھپ گئے، پھر اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئے، اور جب بلاول نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، کوئی اور رستہ نہیں بچا، تو پھر بلاول نے ایک ڈرامہ رچایا کہ جائیں، آپ کو جہاز دیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ، آپ جائیں
اور آپ جا کر اپنا آئینی کردار ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں بچا تھا، ورنہ 3 سال سے پیپلز پارٹی ہو، فضل الرحمان گروپ ہو، جس طرح سے یہ اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں انتہائی شرمناک ہے. پھر آج فضل الرحمان کے بھائی کی ایک پٹیشن لگی ہوئی تھی جس میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ سہیل آفریدی کو حلف لینے سے روکا جائے. دوسرا انہوں نے کہا کہ الیکشن بھی درست نہیں ہوا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے. آج بھی سلمان اکرم راجہ نے بڑے جاندار دلائل دیے، فیصلہ محفوظ ہوا، اور حلف سے 35 منٹ پہلے عدالت نے وہ محفوظ فیصلہ جسٹس ارشد اور جسٹس وقار نے سناتے ہوئے فضل الرحمان کے بھائی لطف الرحمان کی پٹیشن کو مسترد کیا. بالکل درست کہا شوکت بسرا نے کہ آج مولانا کے چہرے پہ پڑا ہوا آخری نقاب بھی اتر گیا. اب مولانا کو چاہیے کہ اوپنلی اس نظام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب ثابت ہو گیا کہ آپ اس سسٹم کے خفیہ ایسیڈ ہیں. بلوچستان میں مائنز اینڈ منرلز بل آپ کی مدد سے پاس ہوتا ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کے بھائی لطف الرحمان کس کے کہنے پہ کیسے پشاور ہائی کورٹ گئے، اور ان کے اپنے بیٹے ادھر جا کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا رہے ہیں بلوچستان میں. تو خدا کا خوف کریں، آپ اس نظام کا حصہ تھے، آپ اس نظام کا حصہ ہیں، آپ اس نظام کا حصہ رہیں گے. وجہ آپ کے وزیروں کی فائلیں ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مولانا کے جو وزیر تھے پی ڈی ایم دور میں، انہوں نے ہر دن اتنا پیسہ لوٹا کہ جیسے اس حکومت کا آخری دن ہو. اب جیل بیٹھے ہوئے عمران خان کو یہ فتح ملی ہے کہ خان نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا. کوئی نہیں اس وقت مانتا تھا. سچی بات ہے کہ بالکل یہ نہیں لگتا تھا کہ سہیل آفریدی بن پائیں گے، کیونکہ سازشیں صرف بیرونی نہیں تھی، پی ٹی آئی کے اندر سے بھی چند سازشی تھے جو پہلے خان کے پاس گئے کہ آپ گنڈا پور کو کنٹینیو کرنے دیں. پھر یہ کہا گیا کہ اچھا علی امین گنڈا پور کو کنٹینیو کرنے نہیں دیتے تو سہیل آفریدی کا نام واپس لے لیں. پھر اندرونی میٹنگ سے میں پہلے ڈرایا گیا کہ 35 ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے بیان حلفی کہیں لکھ کر دیا ہے. لیکن جب سلمان اکرم راجہ پشاور پہنچے تو پھر وہاں سے کہانی شروع ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہر چیز اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اب کر گزریں گے جو کرنا چاہیے، جو آئین ہمیں کہتا ہے. انہوں نے جا کے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں، پورا پروسیس کروائیں. انہوں نے دوبارہ ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ گنڈا پور کا منگوایا، وہ استعفیٰ دیا گیا. تو ساری پلاننگ قانونی طور پر ان کی تھی. بیرسٹر گور تو کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، بدھ کو گنڈا پور گورنر کے پاس جائیں، یہ کریں وہ کریں. لیکن جس بندے نے سٹینڈ لیا وہ سلمان اکرم راجہ ہیں. اب خان کے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے بن چکے ہیں. اب آج سے ان کا امتحان شروع ہو گیا ہے. انہوں نے جو بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی ہیں، جب وہ اعلانات کر رہے تھے کے پی کے اسمبلی کا اندر کا ماحول الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. سہیل آفریدی کے لیے جس طرح سے وہاں نعرے لگے، پی ٹی آئی کے ورکرز وہاں آئے ہوئے تھے، وہ بار بار سہیل آفریدی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ چلو چلو اڈیالہ چلو. پھر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ اکثریت یوتھ کی تھی، سٹوڈنٹس تھے، نوجوانوں کی اکثریت تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سہیل آفریدی کا نام عمران خان نے جب سے دیا ہے اس کے بعد پورے کے پی کے اندر ایک چائلڈ ماحول ہے. پھر سہیل آفریدی کو جب خان نے نامزد کیا تو قبائلی علاقوں سے ایک بھی اختلافی آواز سامنے نہیں آئی، کسی نے بھی سہیل آفریدی کے نام پر اعتراض نہیں کیا. اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ کے پی کے کی اپوزیشن جماعتیں سہیل آفریدی کے خلاف ایک لفظ بھی بیان نہیں کر سکی. مولانا اس ساری سازش کے حصہ تھے. اس میں ایک نہیں، اس میں 2 بڑی فتوحات خان نے حاصل کی. ایک یہ کہ خان نے اپنے نوجوان کھلاڑی کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا، اور جیسے عمران خان نے کہا کہ کھل کے کھیلو. پھر دوسرا جو عمران خان نے کام کیا وہ فائنلی اگر مگر ختم ہو گیا. مولانا فضل الرحمان کی اب جو فیوچر کے لیے سیاست ہے وہ ختم ہو گئی ہے. عوامی سیاست ان کی ختم ہو گئی ہے. ہاں، فارم 47 پہ آئندہ ان کو کوئی سیٹیں دے دی جائیں تو دے دی جائیں، لیکن کے پی کے والوں کو پتہ چل گیا ہے. وہ نوجوان جو عام ورکر تھا، ان کو جب ٹکٹ ملا، ان کے پاس کمپین چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے. سہیل آفریدی کے پاس پیسے اکٹھے کیے گئے. ایک ایسا نوجوان جس کو تصور نہیں تھا کہ کبھی وہ وزیر اعلیٰ بنے گا. عمران خان کا ہی یہ خاصہ ہے کہ خان نے اس ورکر کو جس کے 5.5 یا 6 لاکھ کے قریب ایسٹس ہیں، جس کے پاس گھر اپنا نہیں ہے، جس کے پلازے نہیں ہیں، جس کے پاس اربوں روپے نہیں ہیں، جس کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہے، اس کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا. یہ صرف کے پی کے نہیں، پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک امید ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو کل کو آپ کسی بھی صوبے کی سب سے ٹاپ پوزیشن پر پہنچ سکتے ہیں. ایک طرف پنجاب ہے، مریم نواز، تعارف کیا ہے، شہباز شریف کی بیٹی، کوئی سٹرگل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اپنی ایم پی اے کی سیٹ ہاری ہوئی ہے میر شرافت علی سے، اس کے باوجود ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. اور دوسری طرف سہیل آفریدی ہے جو پہلی بار ایم پی اے بنا.
وہ شخص مخلص تھا، اس کی کاوشیں تھیں، اس کا ایک ماضی تھا جس وجہ سے خان نے اس کو چنا۔ تو آج کا دن پاکستان کی تاریخ کے لیے اہم دنوں میں سے ایک ہے کہ ایک عام سیاسی ورکر کو آج ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ یہ نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس ملک میں اب بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ امید ہے کہ عمران خان کی سٹرگل مزید پھل لائے گی اور یہ پورا ملک ایک دن تبدیل ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔